السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ترنم خان آج آپ کے سامنے کچھ ایسی سچائی پیش کروں گی، ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ کے مسائل کا حل ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس بات پر عمل کریں گے تو کچھ ہی دن میں آپ کو رزلٹ ضرور نظر آئے گا۔ آپ اگر بہت پریشان ہیں، بہت الجھ گئے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خالی محسوس کرتے ہیں تو آپ میری کہی ہوئی باتوں پہ ضرور عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جدھر دیکھو ادھر بیماری، اتنا ہی علاج، اتنی ہی پریشانی، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ انسان علاج کرنے کے بعد بھی مسلسل دوائیوں کا محتاج ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسے علاج کا؟ پیسے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں تو کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ اولاد ہوتے ہوئے بھی اولاد نافرمان ہے تو پھر کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ ہر بات کا حل ہمارے پاس ہے، بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان سوچ سوچ کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یاد رکھیں انسان کی زندگی بھی کم ہو رہی ہے۔ یہ دوبارہ ہمیں زندگی نہیں ملے گی، اس کی قدر کریں۔ آج کل کے لوگ اس دنیا کی ضروریات اور مصروفیات بھری زندگی میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا، ہماری ساری ضروریات کو پوری کیا، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پھر اپنے بندوں کو دنیا کے کاموں میں ایسے الجھا کے رکھ دیتا ہے کہ پھر اسے زندگی کے برکات چھین لیتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کماتے تو بہت ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ پیسوں کی گڈیاں تو نظر آتی ہیں لیکن ساتھ میں پریشانی اور بیماری اور الجھنیں ساتھ لاتی ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ایسی چیزوں کا؟ کہیں ہم اپنی زندگی کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ہم اپنی زندگی کو غلط جگہ تو نہیں لگا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ہمیں حساب دینا ہے، اللہ بھولنے والا نہیں۔ ایک ایک چیز کا، ایک ایک کیے گئے کل عمل کا ہمیں جواب دینا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں اس وقت کے لیے جو ہم نے اپنی زندگی کے فیشن کو اپنا کلچر بنا لیا ہے، دکھاوے کو اپنا مذہب بنا لیا ہے؟ اس سے باہر نکلے اور یاد کرے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرے۔ ان کی پیشن گوئی ہو چکی ہے کہ آنے والے زمانے میں لوگ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور اس کی خاص وجہ ہے نظر اور حسد۔ جی ہاں، میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہوں۔ یہ نظر اور یہ جو حسد ہے نا، یہی بیماری کی جڑ ہے، ہماری پریشانی کی وجہ اور اللہ سے دوری۔ نظر کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی ہر خوشی دوسروں سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا شیئر کرنا تو آج بہت آسان ہے نا؟ بس سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور سبھی لوگوں کو آسانی سے پل بھر میں ساری خبر مل گئی۔ اور آپ کو کیا پتہ کہ کس کی نظر کیسی ہے؟ اس لیے پرہیز کریں اپنی خوشی کو شو کرنے سے۔ دوسری خاص وجہ ہے کسی کا دل دکھانا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ جانے یا انجانے میں اکثر ہم لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہی دکھا دل خاموش بددعا کی طرح ہمارا پیچھا کرتی ہے، ہمیں پریشان کرتی ہے۔ اس لیے ہوشیار رہیں، کسی کے دل کو دکھانے سے بچیں، کیونکہ کسی کا دکھا ہوا دل ہمیں سکون سے جینے اور سکون سے چین لینے نہیں دے گا۔ یہ ہمارے پیچھے بدلہ لینے ضرور آئے گا۔ اس لیے اللہ کے آگے معافی مانگے، اور اس بندے سے جس کا دل دکھا ہے اس سے ضرور صلح کر لیں۔ اور تیسری خاص وجہ ہے اللہ کے علاوہ بندوں سے امیدیں لگانا۔ احسان تو اللہ کے ہیں، پریشانی دی ہوئی اللہ کی ہے تو اللہ ہی نکالے گا، تو پھر بندوں سے توکل کیوں؟ جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو صرف آپ اتنا کہہ دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس چلی جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ واقع میں یہ پریشانی اور اتنی آسانی سے چلی جائے گی کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ بے شک یہ زندگی آزمائش ہے، الجھانے اور پریشانی ضرور آتی ہیں، لیکن جب ہم اللہ پہ توکل کر کے اس سے نکلنے کی کوشش کرتے تو اللہ اس میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم بندوں کے بھروسے ہو جاتے ہیں اور در بدر بھٹکتے ہیں تو پھر ہم صرف پریشان اور الجھن اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ہو جائیں، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے۔
اللہ سے مانگے، جو پریشانی ہے، جو مصیبتیں ہیں، آپ اللہ کے آگے سنائیں، اللہ کے آگے گڑگڑائیں اور اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ ذکر آپ کو ایسے پاک کر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ درود کا ذکر کریں، درود ابراہیم کی بہت کثرت کریں، بہت کثرت کریں۔ خوشیاں پھر دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ اپنا تجربہ شیئر کر رہی ہوں میں، امید کرتی ہوں میری آپ کو تھوڑی سی بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک بار آپ عمل ضرور کریں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔